بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک اہم فریضے کو اللہ کی توفیق کے ساتھ پورا کیا، اور آج ہم اپنی اجرت اور مزدوری لینے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ جو شخص اپنی مزدوری کو پورا کر لے اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، جو اپنی مزدوری اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت یہ ہونی چاہیے کہ پوری اسے اجرت دے دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ جو آج عید کے اجتماع میں جمع ہیں میں نے اپنی رحمت کے ساتھ سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی کا تذکرہ کرو کہ جس اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ ہم نے نمازیں ادا کی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی راہ میں سخاوت کی۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر کرنے کی اور اپنی بہترین عبادت گزاری کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو سنت کے مطابق گزارا۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا میرا یہ پیغام ہے کہ جب رمضان المبارک گزر چکا ہے تو اب ہمیں اپنی نیکیوں کے سلسلے کو ختم نہیں کرنا۔ کیوں کہ ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے بلکہ ہم نے رحمان کی عبادت کی ہے، اور جو شخص صرف رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے بعد میں اللہ اسے توفیق نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے حتمی طور پر کوئی فیصلہ کیا جا سکے کہ اللہ نے میری نیکی کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق دے اور پھر نیکی پر اللہ اسے مداومت عطا فرما دے، ہمیشگی عطا فرما دے، تو فرمایا کہ اس کی اللہ اس نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو سب دیکھے کہ رمضان میں تو میں نمازیں پڑھ رہا تھا، رمضان میں تو میں قیام اللیل بھی کر رہا تھا، رمضان میں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا، رمضان میں میں صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، لیکن رمضان گزرنے کے ساتھ اب مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی محنت کو قبول نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے بھی جناب کاروباری مراکز ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر رمضان کی برکت سے ہم پکے نمازی ہو چکے ہیں، اگر رمضان کی برکت سے ہمیں نماز تہجد کے لیے ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہے، اگر
رمضان کی برکت سے ہم قرآن پاک کی روٹین کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن چکے ہیں، اگر رمضان المبارک کی برکت سے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے بن گئے ہیں، تو پھر میرے محترم بھائیوں سمجھ لیں کہ ہم پہ اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو چکا ہے کہ جس مالک نے ہمیں نیکی کی توفیق سے نواز دیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے محترم بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، لیکن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کی کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت بھی ضائع اور بیکار چلی جائے، ہم نے اپنی اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی ہے، ہم نے جو عبادت کی ہے، اس پر ہم نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے، پختگی کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین ہماری حسنات کو بھی قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مزید عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر لیا، آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور عید کے دن اللہ نے 6 نمازیں فرض کی ہیں، تو میرے محترم بھائیوں یہ جو 6ٹھی نماز اللہ نے ہم پہ عید کے دن فرض کی ہے، یہ ہمیں میسج اور پیغام دیتی ہے کہ جس مالک کے تم عبادت گزار رہے ہو، اس مالک کا شکریہ ادا کرنے کا یہی انداز ہے، اس مالک کے سامنے گریہ زاری کرنے کا یہی انداز ہے کہ تم مسجدوں کی طرف رخ کرو، اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے اہم بات تو ہے کہ ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن لا درہم ولا دینار لہ، کہ جس بندے کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہ بندہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ وہ بندہ مفلس نہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ بندہ ہے کہ جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات کیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، لیکن کیا تھا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا اس نے ناحق مال کھا لیا اور کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مظلوم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کو بیان کریں گے، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کے ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دے گا، حتیٰ کہ مظلوم ابھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ بندہ ہے مفلس کہ جس نے نیکیوں کے پہاڑ بنائے تھے لیکن اس نے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں ریاکاری سے بھی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، احسان جتلانے سے بھی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں میرے محترم بھائیوں ہم منہیات سے رکے رہے، ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کہ اگر کوئی شخص غصہ دلاتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، کسی پر تہمت نہیں باندھتے۔ اور میرے محترم بھائیوں جب رمضان گزر جاتا ہے تو ہمیں پھر بھی ایسے ہی اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما دے، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، اور میرا اللہ ہم سب کے لیے جنت کا اعلان فرما دے۔